کہ وہاں جو نام کے مسلمان تھے سب ایسے برباد ہو کر چلے گئے، کچھ تو گمراہ ہو کر کے مر گئے، کچھ بے حالی میں قحط سالی میں مر گئے، اور جو نان مسلم تھے، جو ہندو تھے، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور سب اپنے علاقے کے بڑے امیر ہوئے، یہاں تک کہ آج تک وہ گاؤں موجود ہے۔ آج تک اس گاؤں والوں کے پاس تاریخ اب بھی موجود ہے۔ ایک درخت حضرت مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے غالباً وہ مسواک کر کے انہیں دیا تھا، تو درخت اتنا بڑا تھا کہ 12 بیگھے پر ایک درخت صرف پھیلا ہوا تھا، 12 بیگھے پر ایک درخت، اور منع فرمایا گیا تھا کہ اس کو کاٹا نہ جائے۔ ان گاؤں والوں نے کاٹا تو اس کے نقصانات بھی ہوئے، لیکن بہرحال آپ کی زبان کی یہ تاثیر کہ جب کچھوچا شریف میں آئے تو ایک بزرگ وہاں پر تھے ظفر آباد میں، چراغ ہند نام تھا، ان کو چراغ ہند کہہ کر کے جانتے تھے لوگ، بڑے مشہور بزرگ تھے، اور ان کا بھی ایک سلسلہ تھا، سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ، اور ان کے کشف و کرامات بھی مشہور تھے، لوگ دور دراز سے ان کے پاس بھی آتے تھے۔ لیکن جب مخدوم صاحب پہنچے وہاں پر، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں کا جم غفیر ادھر ہونے لگا۔ اب سنیے، ایک مسئلہ ایسا آیا، کبھی کبھار ایک مرید دو پیروں کے بیچ میں پس بھی جاتا ہے۔ ایک مولانا کبیر الدین رحمت اللہ علیہ، وہ 20-22 سال کے قریب کے کچھ جوان تھے، یا اس سے بھی کم کی جوانی تھی آپ کی، وہ مرید ہونے کے لیے آئے۔ انہوں نے خواب میں ایک روحانی بزرگ کو دیکھا، ایک کوئی بہت ہی نورانی شکل کے بزرگ تھے۔ تو مولانا کبیر الدین کہتے ہیں صبح اٹھ کر کے میں سوچا کہ شاید یہ چراغ ہند ہی ہو سکتے ہیں، تو گیا ظفر آباد، جا کر کے دیکھا تو چراغ ہند کی جو صورت تھی وہ الگ تھی، اور انہوں نے خواب میں جو دیکھا وہ تصویر الگ تھی۔ یہ مولانا کبیر الدین وہ اپنے وقت کے ایک بڑے استاد تھے، ان کا علم بھی مشہور تھا۔ پھر بعد میں ایسا ہوا کہ اسی علاقے سے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا گزر ہو رہا تھا، تو یہ مولانا کبیر الدین کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے حاضر آیا تو یہ مخدوم اشرف وہی ہے جو خواب میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے حاضری دی اور بیعت کر لیا۔ مخدوم صاحب نے ان کو بیعت کیا۔ اب سنیے توجہ سے، مخدوم اشرف سمنانی نے مولانا کبیر الدین کو بیعت کر لیا اپنے سلسلے میں۔ اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے ہم عصر علماء میں آپس میں کچھ معاملات ہوتے ہیں، اولیاء میں بھی کچھ معاملات ہوئے اس طرح سے۔ تو حضرت چراغ ہند رحمت اللہ علیہ ان کو جب خبر ہوئی کہ یہ جو میرے پاس مرید ہونے کے لیے آیا تھا مولانا کبیر الدین، یہ راستہ بدل کر کے مخدوم صاحب کے پاس جا کے مرید ہو گیا ہے، ان کے پاس جا کر کے مرید ہو گیا، تو انہوں نے جذبات میں، چراغ ہند نے ایک بات زبان سے نکالی کہ وہ مولانا کبیر الدین کو دیکھنا جوانی میں مر جائے گا، جوانی میں ہی مر جائے گا۔ ان کی زبان سے یہ نکلا، اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک ولی کامل نے کہا مولانا کبیر الدین کے بارے میں، ناراض ہوئے، میرے پاس مرید ہونے کے لیے آیا اور پھر راستہ بدل کر کے ادھر چلا گیا۔ مخدوم صاحب، مخدوم اشرف سمنانی نے ایک ہی رات میں ان مولانا کبیر الدین کو کتنے بلند مقامات تک پہنچا دیا تھا مرید کو۔ دوسرے دن جب مخدوم اشرف سمنانی کو یہ خبر ہوئی کہ چراغ ہند نے ان کو کچھ بددعا کر دی ہے، تو حضرت مخدوم صاحب نے مولانا کبیر الدین سے کہا کہ اے مولانا کبیر الدین، تمہیں خبر لگی ہے کہ چراغ ہند نے کیا کہا؟ کہا ہاں حضرت، مجھے بڑا قلق ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا۔ مخدوم صاحب نے کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو جائے گا، ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ تو بوڑھا ہو کے مرے گا، میں کہتا ہوں کہ تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ ٹکر ہو گئی بڑی۔ یہی کہتا ہوں میں، کبھی کبھار ایک مرید پس جاتا ہے، ایسا نہ کریں، اولیاء کی مشائخ کے بیچ میں آپ لوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ایک درگیر محکم بگیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کبھی اس شیخ کی غیبت ادھر لے کر کے، کبھی ان کی ادھر، اور مشائخ میں بھی لڑانے کے کام جو آج کرتے ہیں کچھ لوگ، ان سے توبہ کریں، ان کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ دونوں جگہ سے اگر کچھ الفاظ نکل گئے تو ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ بہرحال مخدوم صاحب نے کہا تو بوڑھا ہو کے مرے گا، یہ میری بات ہے،
انہوں نے کہا وہ جوانی میں مر جائے گا۔ اب سنیے کیا ہوا، اللہ نے دونوں اولیاء کی بات رکھی، دونوں اولیاء کی بات رکھی، ایسے کہ مولانا کبیر الدین صاحب، ان سے مخدوم صاحب نے کہا کہ تم بھی اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو کہو، اللہ تمہاری بھی بات قبول کرے گا۔ مولانا کبیر الدین نے کہا وہ چراغ ہند صاحب نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے ہو جائے، اتنا ہی کہا، میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے ہو جائے، پلٹ جائے بس، میں اور کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اب سنیے، تینوں لوگوں کی زبان سے کچھ نہ کچھ باتیں نکلی۔ اب یہ مولانا کبیر الدین بیچ میں، یہی ہے سارا معاملہ ان کے اوپر ہے۔ تاریخ میں لطائف اشرفی میں موجود ہے کہ 25 سال کی عمر میں مولانا کبیر الدین کے پورے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں ایسے نظر آنے لگے کہ جیسے 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، اور 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تو اب لکھا ہے بزرگوں نے، چراغ ہند نے کہا تھا وہ جوانی میں مر جائے گا، 25 سال تو جوانی کی ہوتی ہے، اسی میں انتقال کرے۔ مخدوم صاحب نے کہا تو بوڑھا ہو کے مرے گا، اللہ نے ان کی بھی بات رکھی، 25 سال میں ہی 90 سال کا بڑھاپا دے دیا۔ یہ دونوں ہو گئے، لیکن ساتھ میں ایک معاملہ اور بھی ہوا۔ مولانا کبیر الدین تو 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن حضرت چراغ ہند مولانا کبیر الدین سے بھی 5 سال پہلے ہی انتقال کر گئے۔ جنہوں نے سب سے پہلے جملہ کہا تھا مولانا کبیر الدین کے لیے، ان کا خود کا بھی انتقال ان سے بھی 5 سال پہلے ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں غضب کی تاثیر رکھی ہے، غضب کی تاثیر، یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہ جو چاہیں ان کے لیے میں رکھا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جو چاہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے، وہ جس چیز کو جو کہہ دے وہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک بزرگ ہیں، وہ سمندروں کے کنارے رہتے تھے، ان سے ملنے کے لیے حضرت عبداللہ حنبلی نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ گئے، دیکھیں ابو علی دقاق سمندروں کے پاس رہتے، کیا کھاتے ہیں، کیا مچھلیاں کھاتے ہیں یا سیپ کھاتے ہیں، کیا ملتا ہے ان کو؟ گئے ابو علی کے پاس، کہا کہ آپ یہاں جھوپڑی ڈال کر رہتے ہیں، یہاں کوئی انسان نہیں، کچھ بھی نہیں؟ کہا یہی رہتا ہوں میں۔ کہا کیا کھاتے پیتے؟ کہا رہو میرے ساتھ، میں بھی کھلا دوں گا۔ رہے۔ یہ عبداللہ حنبلی کہتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا سمندر کے کنارے ریتی پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہیں پر بھوک مجھے بہت لگی، میں نے کہا دن بھر برداشت نہیں ہوا، کچھ تو کھلائیں، آپ کے ہاں نہ چولہا جلتا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نہ شکار کرتے ہیں نہ مچھلی پکڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا میں کھلاتا ہوں۔ ایک کھٹوری تھی آپ کے ہاتھ میں، جلدی سے وہاں سے بالو نکالا، ریت نکالا، کھٹوری میں ڈال دیا، سمندر کی ریت کھٹوری میں ڈالا اور سمندر کا پانی اس میں تھوڑا سا ڈال دیا اور انگلی سے ہلانے لگے۔ سمندر کا پانی اگر منہ میں لوگے تو منہ بگڑ جائے گا، اتنا نمکین ہوتا ہے، اتنا کھارا پانی، اور ریت تو ریت ہے، مٹی ہے، اور انگلی سے ہلایا، اور حضرت عبداللہ حنبلی کو کہتے لو کھا لو، میرے ساتھ رہو گے تو یہ کھانا ہوگا۔ عبداللہ حنبلی کہتے ادب کی وجہ سے میں نکالا ان کی کھٹوری سے وہی انگلی گھمائی ہوئی ریت اور سمندر کا پانی، میں نے جیسی کھایا وہ اتنا لذیذ حلوہ تھا ویسا میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، اتنا لذیذ حلوہ، ویسا حلوہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کو یہ طاقت دی ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جسے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کی ایک طاقت ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال ہے، گاؤں والے قصبے والے ایک مرتبہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے نقلی جنازہ لا کر کے رکھ دیا، نقلی جنازہ یعنی جو مرا نہیں آدمی، زندہ آدمی کو لا کر کے سلایا اور کہا آئیے آپ نماز پڑھا، یہ پلان تھا کہ یہ نماز کے لیے تکبیر بولیں گے تو یہ اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ آپ نے بارہا کہا کہ کسی اور سے پڑھوا لو، کسی اور سے پڑھوا لو، لوگوں نے کہا نہیں آپ سے پڑھوانا ہے۔ آپ نے تکبیر باندھی، چاروں تکبیریں ہو گئی، وہ جنازے سے کوئی اٹھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا ہو گیا اس کا کام، اس کا کام ختم ہو گیا، لے جاؤ دفن کر دو۔ لوگوں نے کہا ہم بعد میں اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوئے اور سب اپنا پلان بتایا
کہ ہم تو یہ سوچ کر کے آئے تھے جب آپ تکبیر بولیں گے تو یہ جنازے میں سے اٹھ جائے گا، تالیاں بجائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا تم اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، ان کی زبان میں اللہ نے وہ دیا ہے، وہ اگر زندے کو کہہ دے مردہ تو اللہ مردہ بنا دیتا ہے، اور کسی مردے پر وہ کہہ دیں کہ یہ زندہ ہے، اللہ انہیں زندہ کھڑا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی طاقت ہے۔ مخدوم سمنا کی دربار میں آج ہم صرف اتنی گزارش کریں گے کہ ہمارے دل جو گناہوں سے مردہ ہوئے ہیں، ایک بار مخدوم سمنا ہماری طرف نظر فرما لیں، اور ایک بار آپ کہہ دیں کہ یہ دل زندہ ہو جائیں، بس اللہ تعالی ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔